ہارون رشید صاحب یہ بتائیں سب سے پہلے کہ یہ جو بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جو ایک بینچ ہے اس کی ایک 3 ممبر بینچ کی ایک ورڈکٹ سامنے آئی ہے، تو اس میں سے جسٹس امین صاحب نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے. یہ کیا واقعی آج ہی یہ فیصلہ جاری ہوا؟ نہیں میر صاحب، یہ تو 15 مارچ کا فیصلہ ہے جو آج منظر عام پر ہے. 15 مارچ کو لکھا گیا تھا؟ جی جی 15 مارچ. یہ ساری کہانی سے پہلے کا واقعہ؟ جی جی، یہ ساروں سے پہلے کا ہے اور اسے کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا. اچھا. لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ میں کوئی میٹر جائے تو وہ پبلک کو بھی اعتماد ہونا چاہیے اور سارے اداروں کو بھی اعتماد ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ قوم اور ملک کی بہتری کے لیے ہوگا. تو میں یہ سمجھا ہوں آپ کی بات سن کے کہ یہ جو آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جو 3 ممبر بینچ کا فیصلہ آج سامنے آیا ہے، یہ 15 مارچ کو لکھ کر چیف جسٹس صاحب کو دے دیا گیا تھا اور انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا. 15 مارچ کا آرڈر ہے یہ، اور ان کو پتا تھا کہ یہ آرڈر ہے، اس کے باوجود انہوں نے یہ بینچ بنا دیا. ڈیفینیٹلی پتا ہوگا، اگر بینچ کا آرڈر ہے تو وہ تو پھر. اچھا، اب اس میں سے جسٹس امین صاحب نکل گئے ہیں. اب کل اگر 4 ممبر بینچ جو ہے وہ دوبارہ ہیئرنگ کرتا ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے؟ دیکھیں نا، وہ تو اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک آرڈر پاس کیا ہوا ہے، لیکن شروع دن سے جب یہ رفٹ شروع ہوئی تو ہمارا پاکستان بار کونسل کا اور وکیلوں کا یہی ایجنڈا تھا کہ فل بینچ تشکیل دیا جائے. فل بینچ میں جو بھی ڈیسیجن ہوگا وہ آل پارٹیز کو یا عوام کو یا اداروں کو ایکسیپٹیبل ہوگا. جب تک فل بینچ تشکیل نہیں ہوتا، اور یہ ریفٹ آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی یہ 9 کا بینچ ہوتا ہے، کبھی یہ 7 کا بینچ ہوتا ہے، کبھی یہ 5 کا ہوتا ہے، اب یہ 4 پہ رہ گئے. تو جو لوگوں کی سوچ ہے اس کے مطابق اگر کیا جائے اور آئین کی روح کے مطابق کیا جائے، 183(4) میں تو 184 اس میں تو یہ مینشن ہی نہیں ہے کہ کتنے بینچ ہوں گے. وہ تو ظاہر ہے جب تک نہیں ہے یہ پروویژن تو چیف صاحب اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں. تو اسی چیز کو، اسی پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو آرڈر کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ اس کو ایک شخص کے ہاتھ میں یہ نہیں ہونا چاہیے. کم از کم 3 سینئر جو ججز ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اگر اتنا کوئی پرابلم ہے، کوئی نیشنل انٹرسٹ کا ہے، پبلک امپورٹنس کا میٹر ہے، تو وہ کم از کم 3 جج بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں کہ کون سا بینچ سنے گا، کتنے لوگ ہوں گے. تو اب میں ابھی علی ظفر صاحب کے پاس جاتا ہوں، لیکن مجھے یہ ذرا مختصراً بتائیں کہ کل ہم تو سب چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے، تو کل جب یہ بیٹھیں گے 4 ممبر بینچ جب بیٹھے گا تو پہلے وہ اس قاضی فائز عیسیٰ صاحب والی ججمنٹ کے معاملے کو دیکھے گا یا ڈائریکٹ پرانا جو ایشو چل رہا ہے اس کی طرف چلا جائے گا؟ ویسے تو اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آرڈر اس کو نہیں کیا جاتا یا اس کو نہیں دیکھا جاتا تو وہ تو اسی طرح موجود ہے. اب تو قاضی صاحب اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس کو نظر وہ بھی تو سپریم کورٹ کا ہی آرڈر ہے اور 3 رکنی آرڈر ہے. اچھا علی ظفر صاحب، اب یہ بتائیں نا، یہ ایک اب آئینی معاملہ ہے کہ ایک 3 ممبر بینچ کا آلریڈی ایک آرڈر موجود ہے اور 4 ممبر بینچ دوبارہ اگر 184(3) کے تحت جو آپ نے پٹیشن کیا ہے اس کو سننا شروع کر دیتا ہے تو ایک کوئی نیا مسئلہ تو نہیں کھڑا ہو سکتا؟ جی دیکھیں، یہاں تک تو بالکل درست ہے کہ جو 3 ممبر بینچ کا میجورٹی 2-1 کا جو فیصلہ ہے جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیڈ کر رہے تھے، وہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے یا ایک آرڈر ہے، انٹرم صحیح لیکن ایک آرڈر ضرور ہے. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے جو کیسز ہیں ان کو روک دیا جائے. تو آرڈر تو ہے وہ، لیکن سپریم کورٹ کا ایک اور بھی رول ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک اگر بینچ 3 ممبر بینچ ہے تو جو سے زیادہ نمبر کا بینچ ہے، 4-5 کا یا اس سے زیادہ، وہ اوور رول کر سکتا ہے اس فیصلے کو اور کارروائی کر سکتا ہے. تو یہ ایک ایسی سچویشن آ گئی ہے جس میں ایک لارجر فورم جو ہے سپریم کورٹ کا، وہ ایک جو مائنورٹی والی یا اسے کم نمبر والی ججمنٹ ہے اس کو نظر انداز کر کے یا اس کو سسپینڈ کر کے آگے چل سکتا ہے. تو یہ پہلے بھی ہوا ہے ہماری ہسٹری میں، تاریخ میں، کہ اسمالر بینچز کے جو چھوٹے بینچز کے آرڈرز ہیں وہ زیادہ سینئر یا زیادہ تعداد والے بینچ نے اس کو اوور رول کیا ہے. تو اس قسم کا مسئلہ تو ضرور ہے
اور جو کل 4 ممبر بینچ ہے اس نے اس کو دیکھ کے کرنا ہے فیصلہ. لیکن میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ انٹرنل ایشو ہے، بیکاز ڈائریکشن دیا گیا ہے جو 3 ممبر بینچ نے، وہ ایک انٹرنل ڈائریکشن ہے اپنے ہی سپریم کورٹ کے پروسیس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. تو اب اس کو سپریم کورٹ خود ہی حل کر سکتا ہے. یہ میرا یا آپ کا یا کسی آؤٹ سائڈر کا کام نہیں ہے. یہ اس وقت انٹرنل ایشو ہے. جس طرح ایک پارلیمنٹ میں مسئلہ اٹھتا ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، اسپیکر صاحب یا چیئرمین صاحب سینٹ کے اوور رول کر دیتے ہیں، وہ انٹرنل معاملہ ہے. اس طرح یہ بھی ایک انٹرنل معاملہ ہے بالکل ٹھیک ہے. عدالت کا جو انہوں نے خود ہی ریزالو کرنا ہے. وہ کس طرح ریزالو کرتے ہیں وہ ہم دیکھ